کہ گناہوں کی سزا ہے۔ ہم کو بھی پتا ہے کہ گناہوں کی سزا ہے، پر وہ خطا پوش ہمارا بھی خدا ہے۔ اے معترض، اے تنقید کرنے والے، اے نکتہ چینی کرنے والے، اے طعن و تشنیع کرنے والے، اے طرح طرح کی باتیں کرنے والے، اے حقارت کی نظر سے دیکھنے والے، ہم کو بھی پتا ہے کہ گناہوں کی سزا ہے۔ وہ خدا صرف تیرا نہیں، ہمارا بھی خدا ہے۔ ہم کو بھی پتا ہے کہ گناہوں کی سزا ہے، وہ خطا پوش ہمارا بھی خدا ہے۔ صاحب کو اگر ناز عبادت ہے تو بچا ہے، صاحب کو اگر ناز عبادت ہے تو بچا ہے، پلے میں ہمارے بھی محمد کی ثنا ہے۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اور آگے سنیے، پڑھے درود آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھے درود آپ پر ملی زبان اسی لیے، فدا ہو ان کے نام پر ہے تن میں جان اسی لیے، جو ان کے واسطے نہیں، آقا کے لیے جو نہیں، جو ان کے واسطے نہیں، وہ زندگی فضول ہے۔ اور سنیے شعر، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ یہ شعر آپ کے جذبات، آپ کی کیفیات کا ترجمان ہو۔ شاعر نے کیا لکھا، سنیے دل سے۔ چل اس شہر کی طرف یہ دل اگر اداس ہے، چل اس شہر کی طرف یہ دل اگر اداس ہے، بہشت ان کے روزے کی جالیوں کے پاس ہے، بہشت ان کے روزے کی جالیوں کے پاس ہے، خدا کی خاص رحمتوں کا جس جگہ نزول ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں قبول ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت احسان کہ جس نے اپنی بندگی اور اپنے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز۔ دوستان محترم، آج کی یہ عظیم الشان رات جسے شب برات کہتے ہیں، اس شب کو شب توبہ بھی کہتے ہیں، اس شب کو شب تغیر بھی کہتے ہیں، شب انقلاب بھی کہتے ہیں۔ اور اسی شب کو ہمارا آج کا پڑھا لکھا جو معاشرہ ہے وہ بجٹ کی رات بھی کہتا ہے، کہ سال بھر جو کچھ ہم کرتے رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے یا ہو چکا ہوگا، اور اگلے سال ہم نے کیا کچھ کرنا ہے وہ کل صبح سے ہی شروع ہو جائے گا۔ تو انسان کے اعمال تبدیل ہوتے ہیں، نام اعمال تبدیل ہوتا ہے۔ کس نے دنیا میں آنا ہے نام لکھا جاتا ہے، کس نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے نام اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ رات صرف عبادت کی نہیں، ذکر و اذکار ہی کی نہیں، توبہ و استغفار ہی کی نہیں، بلکہ اس رات کے اندر انسان کو کچھ تحیے بھی کرنے ہوتے ہیں۔
کچھ ارادے بھی بنانے ہوتے ہیں، اور انسان کو مقصد حیات سمجھنا بھی ہوتا ہے اور راستے کا تعین بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ رات غور و فکر کی رات ہوتی ہے، سوچ و وچار کی رات ہوتی ہے، تدبر تفکر کرنے کی یہ رات ہوتی ہے کہ میں نے آج تک جو زندگی گزاری کس طرح گزاری ہے اور بقیہ زندگی میری کتنی رہتی ہے اور میں نے کس رنگ اور ڈھنگ میں رہ کے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ تو اس رات کے اندر انسان فکر کا پیغام بھی دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، اللہ رب العزت نے انسان کے کامیابی کے معیار کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تین چیزوں کا، تین اعمال کا ذکر فرمایا، فرمایا جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی وہ بندہ کامیاب ہے۔ ترتیب سے بیان فرمایا، اسی ترتیب سے انسان کے اندر وہ چیزیں ہوں گی تو وہ انسان پھر کامیاب ہے، ورنہ دنیا کے دروازے اور دہلیزیں کھٹکھٹاتا پھرے اور ہر ایک سے گزارشات کرتا پھرے، دنیا بھر کے جتنے دربار ہیں، جتنے بڑی شخصیات ہیں، انسان ان سے ملتا جلتا رہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہیں زندگی بھر وہ بندہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے اصول بیان فرمایا، خود ہی قانون بنا دیا، پر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اس قانون کی پاسداری کرو، اسے فالو کرو، اس کی پیروی کرو، وہ جو اسلوب بیان کیا گیا، وہ جو ترتیب رکھی گئی ہے اس ترتیب سے نہ ہٹنا، مگر نہ تمہیں کامیابی تک حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَيَتَّقِ وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، دل میں خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، ڈر ہو اس خالق کے حقیقی کا۔ تیسری چیز کیا بیان کرنے؟ وَيَتَّقِ، اور متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو۔ یہ تین چیزیں انسان کے اندر، اطاعت الہی، اطاعت رسول ایک چیز، دوسری کیا؟ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف، تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے اندر موجود ہو۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ پھر کامیاب ہوں، کامیاب ہوں۔ تین چیزیں بیان ہیں، تو یہ تین چیزیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں دنیا اور آخرت کے اندر۔ انسان اگر فلاح اور نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں کو ہمیشہ اپنے اندر پیدا کرے، جتنا جلدی ہو سکے انسان ان تین چیزوں کی طرف رغبت رکھے، اطاعت الہی، اطاعت رسول ہو، اللہ رب العزت کا ڈر بھی ہو۔ یہاں ایک بات میں آپ کی توجہ سے عرض کروں، اطاعت کا لفظ پہلے آیا اس آیت کے اندر، اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، تو بے خوف ہو جانا چاہیے۔ جس نے فرائض و واجبات کا اہتمام کیا، نماز کی اہمیت کو سمجھ لیا، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لی، فرائض کو پورا کر لیا، اطاعت بجا لا رہا ہے، اسے تو بے خوف ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اطاعت کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بندے اطاعت کی ہے، تم نے فرما برداری کی ہے، لیکن اس وہم و گمان میں نہ رہنا کہ اب اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، لہٰذا میں بے خوف ہو گیا، اب کسی چیز کا مجھے ڈر نہیں، میں لاخوف رہوں گا۔ نہیں، قرآن کہتا ہے اطاعت کرنے کے بعد بھی دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تیرے اندر خوف کی کیفیت موجود ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی تو خالق حقیقی سے، اس معبود برحق سے ڈرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد تو بے باک ہو جائے،
اتنا بڑا زبردست مل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی تیرے اندر خوف ہو، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ نمازیں قضا کرنے کے بعد بھی ہم لاخوف ہو چکے ہیں. ہمارے دل کے اندر خوف خدا نہیں رہا. قرآن کے اندر یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات ایسے نازل کر رہی ہیں جس کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے بعد یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اطاعت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. ریفرنس کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک دو آیتیں پیش کروں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو درست بات کرو، سچی بات کہو، اچھی بات کہو، جو یقینی بات ہے، جو 100% درست بات ہے، فرمایا وہ بات کرو. سچ کہنے کے بعد تم ڈرتے رہو، سچ کہنے کے بعد ڈرتے رہو. اور اپنے گربان میں جا کے بہت سے ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں جو جھوٹ بولنے کے بعد بھی نہیں گھبراتے، غلط بیانی کرنے کے بعد بھی انہیں کچھ ملال نہیں، کوئی کچھ رنج ہی نہیں ہوتا، خوف ہی نہیں ہوتا غلط بیان کرنے کا. اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اس اللہ رب العزت سے ڈرو اور ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل یعنی قیامت کے لیے کیا کچھ آگے بھیج رکھا ہے. یعنی اعمال صالحہ نیکیاں انسان نے کی ہیں اور وہ فکر کرے. اس کے بعد پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو. یعنی فکر آخرت کی پرواہ، آخرت کے لیے کوشش جدوجہد کرنے کے بعد بھی کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو. کتنے لوگ ہیں جنہیں آخرت کی پرواہ نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں، ہاں لیکن اس کے باوجود بھی خوف اور ڈر کی کیفیت ان کے اندر پیدا نہیں. تو قرآن کا اسلوب، قرآن کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ انسان نیک اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہے. خوف خدا ہو گیا، خوف خدا. خوف خدا ایک ایسی کیفیت ہے، یہ کیفیت کا نام ہے. خوف خدا کوئی ایسی چیز نہیں جو بازار میں یا کسی دکان پر بکتا ہو تو ہم وہاں سے خرید لیں. خوف خدا ایک کیفیت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے. جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو انسان کا رنگ بدل جاتا ہے، انسان کا طور طریقہ بدل جاتا ہے، انسان کے معاملات بدل جاتے ہیں. خوف خدا ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی چیز ہے. اس خوف خدا خشیت الہی سے جتنی عظیم ہستیاں آج تک آئی ہیں اور قیامت تک آئیں گی، اس خوف خدا اور خشیت الہی سے کوئی بھی بے نیاز نہیں. چاہے ان مقبول اور عظیم ہستیوں میں انبیاء کرام علیہ السلام ہو یا اولیاء نظام ہو، کوئی بھی خوف خدا سے بے نیاز نہیں. جس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، اس کے دل میں خوف خدا زیادہ آپ کو موجود ہے. انبیاء کرام علیہ السلام تذکرہ پڑھیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی بنے، خود بھی نبی ہیں اور آپ کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں. نبی ابن نبی ہیں. نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے.